اس کیس میں پولیس جو ہے وہ ملزمان تک کیسے پہنچی؟ بیسیکلی یہ ایف آئی آر جو ہے وہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھی. ہم اس میں بھی آگے ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی ایف آئی آر میں نامعلوم ملزمان ہیں تو ان کو نامزد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور پھر ان کی شناخت پریڈ وغیرہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس میں میجسٹریٹ ہوتا ہے، اس میں ڈمیز جو ہیں وہ لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جو وکٹم ہے یا جو کمپلینٹ ہے جس نے ان کو نامزد کیا ہے وہ کس طرح پھر ان میں سے جا کے ان کو بتاتا ہے کہ جی ہاں جی یہ ہے بندہ. تو یہ بیسیکلی نامعلوم ملزمان، 2 ملزمان کے خلاف درج ہوئی تھی. خاتون کو اس کے چہروں کا اس نے بتایا تھا پہلے دن سے ہی کہ ان کی شکل اس طرح کی تھی اور اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مونچھیں تھی نہیں تھی، اس نے سارا حلیہ بتایا تھا اور وہ اسکیچ وغیرہ. پولیس کس طرح پہنچی ان کے پاس، ان تک، ان ملزمان تک؟ اس میں آپ کو وہ بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ایک جو رضوان خان نامی انچارج ہے کرائم سین یونٹ کا پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی، یہ اہلکار بھی وہاں پر پہنچے تھے. اس نے وہ جو گاڑی کا وہ جو شیشہ ٹوٹا تھا رائٹ ڈرائیور ڈور کا، وہاں پر اس کو کچھ بلڈ کے سیمپلز ملے تھے، بلڈ وہاں پر خون لگا ہوا تھا. اس نے وہ سٹینز، وہ جو بلڈ سیمپل ان کے وہ سویبز لیے اور وہاں اس کی پھر آ کے ڈی این اے اس کی پروفائلنگ کی گئی پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی میں. تو اس سے جو ڈی این اے وہ جو سامنے آئی رپورٹ، اس کو انہوں نے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی جب اس کا کوئی ڈی این اے پروفائلنگ کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ وہ وہاں پر اپنے مینٹین بھی کرتے رہتے ہیں، ڈی این اے کا ڈیٹا بیس ہے. تو انہوں نے پہلی تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنے جو ڈیٹا بیس ہے، پہلے سے جو کیسز کوئی درج ہیں، ملزمان کو گرفتار وغیرہ ہوئے تھے، ان کا ڈی این اے ہوا تھا، تو اس سے کوشش کریں کوئی ان میں سے تو نہیں تھا، کوئی ہیبیچول تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا جو ڈیٹا بیس تھا اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ یہ جو ایک ملزم ہے عابد علی، جو کہ 2013 کی ایک ایف آئی آر تھی پولیس اسٹیشن فوٹا باس ڈسٹرکٹ بہاول نگر، ایف آئی آر نمبر ہے یہ 264 آف 2013، 2013 کی اپلیکیشن ہے، 19/6/2013 کی. تو اس ایف آئی آر میں یہ جو عابد علی ملزم ہے اس کا ڈی این اے ہو کے تو اس کا ڈیٹا بیس یہاں پر. تو اب یہ جو تازہ خون کے نمونے حاصل کیے گئے تھے تو اس کی جو ڈی این اے جو پروفائلنگ تھی وہ اس کے ساتھ وہ میچ ہو گئی. تو یہ پہلا کلو تھا جہاں سے انویسٹیگیشن جو ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، ان نامعلوم ملزمان کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے کا موقع ملا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کیا کہ اس کا عابد علی کا جو سی ڈی آر ہے، جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے، وہ نکلوایا گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ جب میں اگر کوئی سم لوں گا تو میرے شناختی کارڈ کے اوپر وہ سم، وہ اس کا اندراج ہوتا ہے. تو انہوں نے عابد علی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پہلے سے ہی ان کے پاس تھی، اس کے آئی ڈی کارڈ سے دیکھا کہ اس کے نام پر سم کون سی رجسٹرڈ ہے، اس کی سم کا سی ڈی آر نکلوایا. تو اس سی ڈی آر سے ان کو پتہ چلا کہ یہ اس وقت، جس وقت 3 اور 4 کے درمیان یا اس دن شام کو یا اگلے دن، یہ جو عابد علی ہے ایک نمبر ہے، فون نمبر 030575204887، اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. تو انہوں نے یہ جو نمبر تھا، جس نمبر کے ساتھ عابد علی رابطے میں تھا، اس نمبر کا سی ڈی آر نکلوایا، اس کی ڈیٹیل نکلوائی، اس کا سبسکرائبر ریکارڈ نکلوایا. وہ نکلوایا گیا تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو سم ہے جس کے ساتھ عابد علی رابطے میں تھا، یہ سم جو ہے اللہ دتا نامی کسی بندے کے نام رجسٹرڈ ہے. پولیس جو ہے وہ اللہ دتا تک پہنچی. پتہ چلا کہ اللہ دتا کے پاس وہ سم نہیں ہے، یہ سم اس کا بیٹا شفقت استعمال کر رہا ہے، شفقت ایلیس بگا، جس کو اس کیس میں سزائے موت ہوئی. تو یہاں سے پھر جو دوسرا ملزم تھا پولیس اس تک پہنچی. اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہے جس کی بیسس پر پولیس ان 2 ملزمان تک پہنچی. ایک تو اس کا وہ ڈی این اے جو پروفائلنگ ہو گئی، اور بعد میں فردر بھی جب اس کے مزید سویبز وغیرہ لیے گئے، جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کے منہ سے سویبز لیے گئے، اور خاتون کی جو ویجائنل سویبز ہیں وہ بھی لیے گئے، اور خاتون کو کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا. تو وہاں پر جس لیڈی ڈاکٹر نے اس کا میڈیکل کیا تو اس نے بھی اس کی باڈی کے اوپر جو بروزز تھے، خراشیں وغیرہ تھی، جسم چھلا ہوا تھا، وہ بھی اس نے رپورٹ کیا. اور اس نے اپنی جو بیسک ابتدائی میڈیکل رپورٹ تھی اس میں بھی اس نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ
اس عرصے کے دوران یہ اس کے ساتھ کمٹ ہوا ہے، فعل، یہ غلط فعل کمٹ ہوا ہے۔ اور اس نے خاتون کے، جو آپ دیکھتے ہیں جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ریپ یا سوڈمی کمٹ ہوئی ہے، تو جو وکٹم ہے اس کے کپڑے بھی آپ فوری طور پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو وہ جمع کروائیں، میڈیکل آفیسر کو وہ دیں، تاکہ وہ فورنزک سائنس ایجنسی میں بھیجے جائیں۔ اس خاتون کے جو کپڑے تھے، جو اس نے اس وقت، جو جب یہ فعل کمٹ ہوا، جب یہ اوفینس کمٹ ہوا، جو وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑے بھی فورنزک سائنس ایجنسی میں گئے، تو ان کپڑوں سے بھی جو سیمینل سویبز ہیں وہ لیے گئے، وہاں سے ڈیٹیکٹ ہوئے، اور وہ بھی انہوں نے فورنزک ایجنسی کی جو رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ وہ عابد اور شفقت کے جو وہ سیمنز ہیں وہ وہاں سے وہ ملے اس کے کپڑوں سے۔ اس کی باڈی، اس کے ویجائنل سویبز جو ہیں وہ بھی لیے گئے۔ اچھا، یہ بیسیکلی ایک تو یہ ہوگا کہ سائنٹیفک طریقے سے ان تک کیسے۔ دوسرا، ایک روٹین کا ہمارا جو میکنزم ہے، اگر کسی نامعلوم ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو بعد میں اس کی جب اگر ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شناخت پریڈ اس کی کروائی جائے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ جب کوئی ملزم گرفتار ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے کیسز میں جس میں نامعلوم ملزمان ہیں، تو جب ان کو میڈیا کے سامنے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے منہ کے اوپر کالے وہ ماسک چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، نقاب چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کی کل کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونی ہے، تو ان کو یہ کوئی عذر یا آبجیکشن نہ رہے ان کے پاس کہ جی ان کو تو جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہ پھر ان کو اسی طرح کھلے عام پیش کیا گیا تھا، تو ظاہر ہے وکٹم جس نے ہمیں نامعلوم درج کرائی تھی تو اس نے تو ہمیں پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا، تو وہ تو شناخت کی، تو وہ شناخت پریڈ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو جیل میں اسی کے قد کے جتنے دوسرے 10-12 لوگوں کے ساتھ لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو وکٹم ہے جس نے اس کو نامزد کیا ہوتا ہے، میجسٹریٹ صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جج موجود ہوتا ہے، اور وہ وکٹم کو یا جو وہ کمپلیننٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آ کے یہ دیکھو، یہ جو 10-12 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ڈمیز میں بھی وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈمیز سے مراد زندہ انسان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے بتاؤ کہ کون سا بندہ ہے جس کا تمہیں نام نہیں پتہ لیکن تمہیں اس کا حلیہ پتہ ہے، تو ان 10-12 میں سے بتاؤ۔ تو وہ وکٹم ان میں سے پھر بتاتی ہے یا بتاتا ہے کہ جی ہاں جی یہ میرا ملزم ہے، تو وہ جو میجسٹریٹ ہے اس ساری کارروائی کو رپورٹ کرتا ہے، اس کو اندراج کرتا ہے کہ ہاں جی اس نے درست شناخت کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس بندے کے خلاف پھر وہ کیس چلایا جاتا ہے۔